السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند، اور اس کے علاوہ میں آپ سب کو یہ بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیجی کیوں ناپسند تھی۔ حالانکہ کلیجی حلال ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کلیجی حلال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کو پسند کیوں نہیں فرماتے تھے۔ میں اس سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ضرور دوں گی۔ میں آپ کے لیے بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر آتی ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اس سے آپ کو میری لیٹسٹ اپڈیٹس فوراً مل جایا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کے طبی فوائد بتا کر لوگوں میں اشتیاق پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بتاتی چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچا پیاز اور کچا لہسن بے وقت کھانے سے کیوں روکا کرتے تھے یا کیوں منع فرماتے تھے کہ کچا پیاز اور کچا لہسن نہ کھایا جائے؟ حالانکہ پیاز اور لہسن حرام نہیں بلکہ حلال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کچا پیاز اور کچا لہسن کھایا جائے تو ہر کسی کو پیاز اور لہسن کھانے والے کے منہ سے بدبو آئے گی اور ہر انسان اس سے دور بھاگے گا۔ منہ کی بدبو سے انسان تو دور بھاگتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ فرشتے بھی انسان سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ منہ کو بھی صاف رکھا جائے تاکہ جسم اور آپ کے جسم پر پہننے والے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے اور آپ کے منہ سے بھی جب آپ کسی سے بات کریں تو خوشبو ہی آئے۔ پیاز اور لہسن کو پکا کر کھانا زیادہ مفید ہوگا اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد کسی محفل میں بیٹھنا ہے تو، کیونکہ اس کے کھانے کے بعد منہ سے بہت دیر تک بدبو آتی رہتی ہے۔ لہٰذا جو شخص ان کو کھانا چاہے وہ لہسن اور پیاز کو پکا کر اس کی بدبو ختم کر کے کھائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو پودوں یعنی لہسن اور پیاز کھانے سے لوگوں کو روکا اور فرمایا کہ جو انہیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تمہیں اگر انہیں کھانا ہی ہے تو پہلے انہیں پکا کر ان کی بدبو ختم کر لیا کرو۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کو ناپسند کیوں فرماتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیجی میں سے خون کی حمک آتی تھی، یعنی خون کی سمیل آتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلیجی ناپسند تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں میں بہت زیادہ سادگی اور نفاست ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے کبھی بھی بدبو نہیں آئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد کلی بھی کرتے تھے اور دانت بھی صاف کرتے تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بھی سنت رسول ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے دوران جراثیم بڑی تعداد میں ہمارے منہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھانے سے پہلے دھوئے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کپڑے سے صاف مت کرو تاکہ دھلے ہوئے ہاتھوں کی صفائی برقرار رہ سکے۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کسی بھی طرح کے کپڑے یا ٹاول سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے قبل اپنے ہاتھوں کو چاٹ لو، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے۔ اور یہی آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے دھو لینا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ آنکھ میں کھانے والی انگلی لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جب تک ہاتھ اچھی طرح دھو نہ لو تب تک سونا نہیں چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صبح جب آنکھ کھلے تو ہاتھ دھوئے بنا برتن میں نہ ڈالو، اور یہ بھی فرمایا کہ کم از کم 3 بار ہاتھ دھونا ضروری ہے اور پھر برتن کو پکڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے تک سے منع فرما دیا، اور حفظان صحت کے نقطہ نظر سے اشیاء خورد و نوش کو کامل احتیاط سے رکھنا چاہیے، اور اگر وہ کھلے برتن میں ہوں تو ان کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی پانی پیے تو پانی کے برتن میں سانس نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پانی پیتے تو کبھی بھی پانی کے برتن میں سانس نہ لیتے اور نہ ہی کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونکے مارتے۔ حال ہی میں میڈیکل سائنس نے بتایا کہ اگر پانی کے گلاس میں سانس لیا جائے تو منہ سے نکلنے والے جراثیم بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں، جس سے آس پاس کے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے، اور اگر کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے ان پر پھونک ماری جائے تو کھانے پر ہمارے منہ سے نکلنے والے جراثیم انتہائی زہریلے اور بڑے بیکٹیریا بن جاتے ہیں، جو ہمارے لیے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ طاعون ایک ایسی بیماری ہے جس کو لگ جائے وہاں کے پورے علاقے میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ اب تو اس بیماری پر قابو پا لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس علاقے میں مت جاؤ۔ اگر تم اسی علاقے میں موجود ہو اور تمہیں طاعون کی بیماری لگ گئی ہے تو تم اس علاقے کو چھوڑ کر مت بھاگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی، ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اگر تمہیں کوئی بیماری لگ جائے تو اپنا وہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں مت جاؤ تاکہ اس علاقے کی بیماری دوسرے علاقے میں مت پھیلاؤ۔ لیکن آج کے دور میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر کہیں کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے اور وہ بیماری دوسرے ملک تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا منہ صاف رکھو، کیونکہ منہ صاف رکھنے سے ہم لوگ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ہمارا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر باعث دشواری نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز میں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔